Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Passion Education 786. आज के इस लेक्चर में हम पंक्चुएशन मार्क के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली पंक्चुएशन मार्क जो होते हैं ना, वो फॉरेनर जो होते हैं ना, लैंग्वेज बोलने वाले, उनके लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। जो नेटिव स्पीकर होते हैं उनको इनकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती पंक्चुएशन मार्क्स की। तो पंक्चुएशन मार्क बेसिकली इसलिए होते हैं कि पता चल जाए कि कहाँ पे पॉज लेना है, कहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहाँ पे स्टॉप करना है। पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं वो किसी भी तहरीर में समझने में जो होता है रीडर उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स आर द पासेज आर जेस्चर यूज टू क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ आवर वर्ड। पंक्चुएशन मार्क बेसिकली वो वक्फे हैं या इशारे हैं टू क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ आवर वर्ड, जिनसे हमारे अल्फाज के मीनिंग जो होते हैं वो वाज़ेह हो जाते हैं। दे आर द सिग्नल टू द रीडर दैट इंडिकेट पाज। ये इशारे हैं रीडर के लिए कि इंडिकेट पाज, कहाँ पे रुकना है। प्लेस एम्फसाइजेस, कौन सी जगह पे जोर देना। और शो द रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ द टेक्स्ट, या मुख्तलिफ एलिमेंट्स के जो हैं उनके दरमियान जो है रिलेशन कहाँ पे। इट फैसिलिटेट द रीडिंग ऑफ ए रीडर एंड प्रिवेंट कन्फ्यूजन। ये फैसिलिटेट करता है, आसानी फराहम करता है रीडिंग ऑफ ए रीडर। जो रीडर रीडिंग कर रहा होता है उसको फैसिलिटेट करता है, उसके लिए सहूलत फराहम करता है। प्रिवेंट कन्फ्यूजन, और किसी किस्म की उसे कन्फ्यूजन से बचाता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहला जो हमारा पंक्चुएशन मार्क्स है वो है कॉमा। कॉमा जो होता है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो है पंक्चुएशन मार्क्स है। टू सेपरेट आइटम इन सेम लिस्ट, एक लिस्ट में मुख्तलिफ़ किस्म के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको अलग-अलग करने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी ट्रेवल्ड टू अमेरिका, अमेरिका के बाद कॉमा, कनाडा कॉमा एंड ऑस्ट्रेलिया। He bought oranges, mangoes, apples, pear, banana from बाज़ार। अब मैंगोज़, ऑरेंजेस, मैंगोज़ ये एक लिस्ट है, उनको अलग-अलग करने के लिए कॉमे का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड यूज़ है कॉमे का टू सेपरेट सबऑर्डिनेट क्लास फ्रॉम द प्रिंसिपल क्लास। जो सबऑर्डिनेट क्लास होती है उसको प्रिंसिपल क्लास से अलग करने के लिए भी हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ दे गो टू स्कूल, अगर वो स्कूल जाते हैं, यहाँ पे हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। दे विल पास, वो पास हो जाएंगे। इफ़ रेन स्टॉप्स, अगर बारिश रुकती है इसके बाद हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। वी विल प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलेंगे। जो शुरू वाली है वो क्या है, सबऑर्डिनेट क्लास है, और जो आगे है कॉमा के बाद वो क्या है, प्रिंसिपल क्लास होती है। नेक्स्ट हम स्लाइड पे चलते हैं। Full stop. A full stop is used at the end of the sentence and the next sentence begin with the capital letter. इस फुल स्टॉप से हम बड़ी अच्छी तरह अवेयर है कि जो भी सेंटेंस होता है उसके आखिर पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे हमारी बात ख़त्म हो रही होती है उस पर हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली फेल्ट टायर्ड, अली ने थकन महसूस की। अब इसके बाद हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड एग्जांपल है ही वेंट होम, वो घर गया हो। अब यहाँ भी हमारा सेंटेंस मुकम्मल हो चुका है, यहाँ भी हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सेकंड यूज़ है कॉमा का, एन एब्रीवेशन एंड्स इन अ फुल स्टॉप। एब्रीवेशन जो होती हैं जितनी भी उनके जो दरमियान में होता है वो क्या करते हैं, हम फुल स्टॉप लगाते हैं। एब्रीवेशन बेसिकली कोई फुल वर्ड होता है ना, उसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है उसे हम एब्रीवेशन कहते हैं। मिस्टर, अब मिस्टर के आगे फुल स्टॉप। BBC जो उसकी फुल फॉर्म ब्रिटिश ब्रॉड काउंसिल, आगे ETC एसेट्रा, इसके बाद भी हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है कोलन। इट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस ए लिस्ट ऑफ आइटम। एक लिस्ट के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के आइटम्स होते हैं उनको इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, टू ट्रैवल, सफ़र करने के लिए, यू नीड द फॉलोइंग आइटम्स, आपको मदरजा ज़ैल चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ से एक लिस्ट है
اس کے اندر مختلف قسم کے جو ایٹمز ہیں ان کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے ہم کولن کا استعمال کرتے ہیں. اب پاسپورٹ، ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ ایک پاسپورٹ کی این اپلیکیشن کی اینڈ دا کریکٹ فی، اور ٹھیک فی جو ہوتی ہے اس کی ہمیں ضرورت پڑے گی. نیکسٹ ہماری سلائیڈ ہے سیمی کولن. A semicolon is used to join two independent but related clauses or sentences. جو دو انڈیپینڈنٹ آزاد کلاسز ہوتی ہیں ان کو جوڑنے کے لیے ہم کس کا استعمال کرتے ہیں؟ سیمی کولن کا استعمال کرتے ہیں. انڈیپینڈنٹ کلاس وہ ہوتی ہے جو اپنا خود مطلب دے رہی ہو، وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہی ہوتی. مطلب اب دیکھیں ایگزامپل میں شی از اے گڈ رائٹر، وہ ایک اچھی رائٹر ہے، مصنفہ ہے. اب اس کے بعد ہم سیمی کولن کا استعمال کرتے ہیں. شی ہیز پبلشڈ مینی بکس. اب دونوں کا جو مطلب ہے نا وہ علیحدہ بالکل واضح ہو رہا ہے دونوں سینٹینسز کا، وہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے ایک دوسرے پہ. اب ہماری نیکسٹ سلائیڈ ہے کوٹیشن مارکس. کوٹیشن مارک از یوز فار دا مٹیریل دیٹ از کوٹیڈ اور ایمفسائڈ. ایسا مٹیریل جس پہ ہم نے کہیں جو ہماری تحریر ہوتی ہے، ٹیکسٹ کہیں پہ لکھا ہوتا ہے نا، اس کے اندر اگر کوئی ایسا مٹیریل ہے جس پہ ہم نے ایمفسائز کرنا ہے یا کسی کی ہم کوٹیشن ایڈ کرتے ہیں. مطلب اگر ہم قائد اعظم پہ ایسے لکھ رہے ہیں، قائد اعظم پہ یا پیٹریٹزم پہ ایسے لکھ رہے ہیں، تو قائد اعظم کی اگر ہم نے کوئی بات لکھنی ہے تو اس کے اندر جو بات ہو بہو ہم الفاظ اس کے لکھیں گے قائد اعظم کے رحمۃ اللہ علیہ کے، تو ان کے درمیان ہم کوٹیشن مارک کا استعمال کریں گے. اس کے علاوہ ڈائریکٹ سپیچ جو ہوتی ہے اس کے درمیان بھی کوٹیشن مارک ہے، کیونکہ ڈائریکٹ سپیچ جو ہوتی ہے وہ ہو بہو الفاظ ہوتے ہیں اس آدمی کے جس نے وہ اٹر کیے ہوتے ہیں، کہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں علی سیڈ آئی کین ناٹ فنش مائی کوئز. علی نے کہا میں اپنا کوئز جو ہوتا ہے وہ مکمل ہے نہیں کر سکتا. اب علی کی بات ہو رہی ہے، ہو بہو علی نے جو الفاظ کے وہ ادھر لکھے ہوئے ہیں، تو یہ کیا ان کے درمیان ہم کیا لگائیں گے؟ کوٹیشن مارک. تو اس کا بیسیکل استعمال جو ہوتا ہے زیادہ تر وہ ہوتا ہے ڈائریکٹ سپیچ میں جو ہوتا ہے. اس کے علاوہ کسی بندے کی کوٹیشن جو ہوتی ہے وہ ایڈ کرنے کے لیے ٹیکسٹ میں، اس کے لیے ہم کوٹیشن مارک کا استعمال کرتے ہیں. نیکسٹ جو ہماری سلائیڈ ہے وہ ہے نیکسٹ ہماری سلائیڈ ہے اپوسٹرافی. این اپوسٹرافی از یوز ٹو ریفر ٹو پوزیسو سنگولر اور پلورلس. این اپوسٹرافی از یوز، اپوسٹرافی استعمال کی جاتی ہے ٹو ریفر ٹو پوزیسو سنگولر اور پلورل، یعنی ایک سنگولر واحد یا جمع کی جو ملکیت ہوتی ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے ہم اپوسٹرافی کا استعمال کرتے ہیں. پوزیشن کا مطلب ہوتا ہے ملکیت. اب مثالیں کی جانب چلتے ہیں. فرسٹ ایگزامپل ہے دا بوائز بکس. اب یہ اوپر اپوسٹرافی کے آگے ایس جو لگا ہوا ہے یہ کیا اظہار کر رہے ہیں؟ اس کی پوزیشن کو. دا بوائز بکس لڑکوں کی کتابیں. ایمنز ٹوائے ایمن کا کھلونا. اب یہ کیا ظاہر کر رہے ہیں؟ اپوسٹرافی کا پہلا جو استعمال ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی ملکیت ظاہر کرنے کے لیے ہم اپوسٹرافی کا استعمال کرتے ہیں. سیکنڈ یوز ہے اپوسٹرافی کا اینڈ اپوسٹرافی از یوزڈ آلویز ٹو انکلوڈیڈ وین دا ٹیلنگ ٹائم. جب بھی ہم وقت کا بتا رہے ہوتے ہیں، ٹائم لکھتے ہیں تو ٹائم کی گھڑی کا جو ہوتا ہے وہ لکھتے ہیں تو اس کے لیے ہم اپوسٹرافی کا استعمال کرتے ہیں. اٹ از 8 o'clock. اب او کے بعد ہم اپوسٹرافی کا استعمال کرتے ہیں، تو ٹائم جو ہوتا ہے اس کو لکھنے کے لیے یا بتانے کے لیے ہم اپوسٹرافی کا استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ پوزیشن کے لیے کسی چیز کی ملکیت ظاہر کرنے کے لیے ہم اپوسٹرافی کا استعمال کرتے ہیں. تھرڈ یوز ہے اپوسٹرافی کا. اپوسٹرافی از یوز ٹو شو لیٹر اور مسنگ ان ورڈ. اومیشن یعنی ایک ورڈ جو ہوتا ہے اس کے اندر لیٹر جو ہم اومٹ کر دیتے ہیں، شارٹ کر دیتے ہیں، تو اس کے درمیان ہم اپوسٹرافی کا استعمال کرتے ہیں. دیکھیں یو آر ہے نا، اس کو جب ہم شارٹ کر دیتے ہیں یو اور آگے اپوسٹرافی لگا کے اے کو اومٹ کر دیتے ہیں اور اے آر ای لکھ دیتے ہیں یو آر. ایم آئی ایم کو ہم ایم لکھ دیتے ہیں. تو یہاں پہ ہم کس چیز کا استعمال کرتے ہیں؟ اپوسٹرافی کا. میں پھر ریوائز کر دیتا ہوں. اپوسٹرافی کے 3 استعمال ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے پوزیشن، کسی چیز کی ملکیت ظاہر کرنے کے لیے. دوسرا اپوسٹرافی کا استعمال ہوتا ہے وقت بتانے کے لیے. اور تیسرا اپوسٹرافی کا استعمال ہوتا ہے جب ہم کسی کو اومٹ کر دیتے ہیں ورڈ کو، تو اس کے درمیان ہم اپوسٹرافی کا استعمال کرتے ہیں. نیکسٹ ہمارا
کوٹیشن مارک ایکسکلیمیشن مارک. ایکسکلیمیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ اظہار کر رہے ہوتے ہیں کسی غم کا، غصے کا یا ایموشن کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہائی ایموشن کا، تو ان کیا کہتے ہیں؟ ایکسکلیمیشن کہتے ہیں. An exclamation mark is used to signal the expression of strong emotion. جب ہمارے اسٹرانگ ایموشن جو ہوتے ہیں، جب ہم ان کو اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم ایکسکلیمیشن کا اظہار کرتے ہیں، ایکسکلیمیشن سائن کا استعمال کرتے ہیں. اور اسٹرانگ ایموشن جو ہوتے ہیں وہ ہمارے سیڈ بھی ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہیپی ایموشن بھی ہو سکتے ہیں. تو چلیں ایگزامپل پڑھتے ہیں. پہلی ایگزامپل ہے اوہ دیٹ از گورجیس ڈریس. واہ کیا خوبصورت ڈریس ہے. اب یہ کیا ہے؟ ایک ہماری حیرانی ایموشن، ہائی ایموشن ہم ظاہر کر رہے ہیں. دوسرا سینٹینس الاس افسوس وی لوز دا میچ. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پہ غم کا اظہار کر رہے ہیں، تو بہت زیادہ جہاں پہ غم کا، خوشی کا اظہار کیا جائے وہاں پہ ہم ایکسکلیمیشن مارک کا استعمال کرتے ہیں. نیکسٹ ہماری سلائیڈ ہے کوٹیشن مارک ہے سلیش. سلیش از یوز ٹو ود فریکشن. جب بھی ہم نے فریکشن لکھنی ہوتی ہے نا میتھ میں، اس کے لیے ہم سلیش کا استعمال کرتے ہیں. ایگزامپل ہے 1/2/2/3. تو اس کے جب بھی ہم میتھ میں، اس کا زیادہ تر ہم میتھ میں استعمال کرتے ہیں فریکشن. جب بھی ہم نے فریکشن لکھنی ہوتی ہے اس کے لیے سلیش کا استعمال کیا جاتا ہے. سیکنڈ یوز ہے سلیش کا. سلیش از یوز ٹو سیپریٹ دا ڈے منتھ اینڈ ایئر ان دا ڈیٹس. اس کے علاوہ جو ہم ڈیٹس ہوتی ہیں ان کے درمیان منتھ، ایئرس اور ڈیٹس، ان کو علیحدہ کرنے کے لیے ہم سلیش کا استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہی واز بورن آن 18th مارچ 3rd مارچ، اگر مہینہ لکھا ہوا اس کو علیحدہ کیا جائے. پھر 1987. اب ان کو علیحدہ علیحدہ کرنے کے لیے ہم سلیش کا استعمال کرتے ہیں. نیکسٹ ہمارا جو سائن ہے کوٹیشن مارک کا وہ ہے کویسچن مارک. اس سے جو ہے نا زیادہ تر لوگ بہت اچھی طرح سے فیملیئر ہیں کہ یہ جو زیادہ تر ہوتا ہے وہ کویسچن مارک جو ہوتا ہے نا وہ اس کے ہم اینڈ پہ استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی اس کا یوز ہے، چلیں اس کو پڑھتے ہیں. کویسچن مارک از یوز ایٹ دا اینڈ آف اینی ڈائریکٹ ایکشن. جب بھی آپ کوئی ڈائریکٹ سوال پوچھ رہے ہیں یا کویسچن پوچھ رہے ہیں تو اس کے لیے ہم کویسچن مارک کا استعمال کرتے ہیں. واٹ از یور نیم؟ آپ کا نام کیا ہے؟ تو جب بھی ہم کوئی ڈائریکٹ کویسچن پوچھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے اینڈ پہ کویسچن مارک کا استعمال کیا جاتا ہے. سیکنڈ ہے ہو از یور مدر؟ ٹیچر. آپ کا ٹیچر کون ہے؟ تو یہ بھی ڈائریکٹ کویسچن ہے، اس کے آخر پہ کویسچن مارک کا استعمال کیا گیا ہے. سیکنڈ یوز ہے کویسچن مارک کا. کویسچن مارک از یوز ایٹ دا اینڈ آف دا ٹیگ کویسچن. بیسیکلی ٹیگ کویسچن یہ ہوتے ہیں کہ جب آپ کسی سے کوئی سوال پوچھتے ہیں تو اس کے لیے کنفرمیشن کے لیے جو آپ آخر پہ پوچھتے ہیں تھوڑا سا ورڈ اور چینج کر کے، تو ان کو ہم کہتے ہیں کویسچن ٹیگ کہتے ہیں. فار ایگزامپل یو اسپیک انگلش. ڈونٹ یو؟ کیا آپ نہیں بول سکتے؟ یو اسپیک انگلش، آپ انگلش بولتے ہیں. ڈونٹ یو؟ کیا آپ نہیں بولتے؟ کوٹیشن مارک کویسچن ٹیگ جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ جب آپ نے ورڈ پازیٹیو میں لکھے ہوتے ہیں، کویسچن ٹیگ جو ہوتا ہے اسے نیگیٹو میں لکھا جاتا ہے. جب آپ دیکھیں نا یو اسپیک انگلش، آپ انگلش بول سکتے ہیں، یہ بولتے ہیں. ڈونٹ یو؟ کیا آپ نہیں بولتے؟ یہ کنفرمیشن کے لیے ہم کویسچن ٹیگ کا استعمال کرتے ہیں. نیکسٹ ہمارا جو کوٹیشن مارک ہے وہ ہے ہائفن. ہائفن میں سیپریٹ in some cases the prefix from the second part of the word. یعنی کہ ایک ورڈ کے جو پریفکسز ہوتے ہیں ان میں سے جو سیکنڈ ورڈ پارٹ ہوتا ہے ورڈ کو، اس کو علیحدہ کرنے کے لیے ہم ہائفن کا استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل ٹی شرٹ. اب ٹی کو علیحدہ کرنے کے لیے ہم نے شرٹ سے ہائفن کا استعمال کیا. جو پریفکس ہوتا ہے اس کو علیحدہ کرنے کے لیے اس کے سیکنڈ پارٹ کو، تو اس کے لیے ہم ہائفن کا استعمال کرتے ہیں. سیکنڈ جو یوز ہے ہائفن کا وہ ہے ہائفن میں جوائن سم کمپاؤنڈ ورڈ. کمپاؤنڈ ورڈ جو ہوتے ہیں ان کو جوائن کرنے کے لیے ہم ہائفن کا استعمال کرتے ہیں. کمپاؤنڈ ورڈ وہ ہوتے ہیں جو مختلف دو یا دو ہی زیادہ الفاظ سے مل کے بنتے ہیں، انہیں ہم
कंपाउंड वर्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे स्टीम इंजन है, अब स्टीम भाप है और इंजन को कहते हैं। अब दोनों ये मुख्तलिफ वर्ड है तो उन दोनों को मिला के एक बनाया गया है। जैसे टूथ ब्रश है, टूथ ब्रश, अब ये भी क्या है, दो मुख्तलिफ वर्ड है उनको मिला के एक वर्ड बनाया गया। अब 21 ये कंपाउंड वर्ड है, इनको दोनों को अलहदा करने के लिए इनमें हाइफन का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट हमारे जो कोटेशन मार्क्स है वो है डैश। डैश इज़ यूज टू इंडिकेट अ रेंज। जो रेंज होती है ना एक, उसको बयान करने के लिए हम डैश का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1939 टू 1942, अब इसके दरमियान हम यानी एक रेंज बता रही है कि यहाँ से यहाँ तक, इसके अंदर जो होता है वो डैश का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था आज का लेसन। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।